السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سے جن احادیث مبارکہ کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ان کا تعلق حسن اخلاق سے ہے، یا اچھے اخلاق سے ہے، یا احسن اخلاق سے ہے، جو چاہے معنی آپ دے دیں اس کو۔ اس ضمن میں جو پہلی روایت آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسے روایت کرتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومنین، جو مومن لوگ ہوتے ہیں، اس میں سے کامل ترین مومن کون ہوتا ہے، اس کے متعلق آپ نے بتایا کہ کامل ترین مومن وہ ہے جو بہترین اخلاق کا مالک ہے۔ ان اکمل المومنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہ، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارا اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ کیا ہم اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرمی سے پیش آتے ہیں، یا ہم سختی سے پیش آتے ہیں، یا ہم تان تشنے کرتے ہیں، یا ہم کوئی ایسی سٹیٹمنٹس پاس کرتے ہیں اپنے اہل میں، اپنے عیال میں، جس سے دل دکھ جائے، طنز کرتے ہیں، غلط ناموں سے بلاتے ہیں، انسلٹ کرتے ہیں، یا عزت سے، تمیز سے، تہذیب سے، اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ ہماری آپسی گفت و شنید جو گھر میں ہے وہ کیا ہے؟ ہم کیا صرف باہر والوں سے ہی نائس ہیں، کائنڈ ہیں، یا گھر والوں سے بھی ہم اچھا برتاؤ کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم کائنڈ ہیں، نائس ہیں؟ یعنی ہمارا رویہ کیسا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مومنوں میں سے کامل ترین مومن یہ ہے، وہ ہے۔ تو اگر آپ نے کامل ترین مومن بننا ہے تو اپنے اخلاق پر کام کریں، اور اس کی ابتدا اپنے گھر سے کریں۔ گھر سے کریں، اولاد سے کریں، بیوی ہو تو شوہر سے، شوہر ہو تو بیوی سے۔ ہمارے ہاں بعض جگہ، بعض دیہی علاقوں میں وہ بات کرنے کا طریقہ ایسے ہوتا ہے کہ اس میں گالیاں بہت ہوتی ہیں، تو تڑاق بہت ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا بہت ہوتا ہے، بہت بلند آواز سے، بڑی آواز سے ہم بات کرتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں تہذیب کے خلاف ہوتی ہیں۔ لیکن تہذیب اسی لیے ہوتی ہے کہ تہذیب ہمیں کائنڈنس بھی سکھاتی ہے، ہمارے اندر ایک معاشرتی طور پر ایک ایسی تبدیلی لے کر آتی ہے جو اچھی ہوتی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت تعلیمی یافتہ ہو تو وہ اچھے اخلاق کا مالک بھی ہوگا، یا کوئی جاہل ہے تو وہ اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہوگا۔ بعض جاہل سے مراد دنیاوی تعلیمی اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں، تو دنیاوی تعلیمی اعتبار سے ایسے لوگ ہیں جو شاید زیادہ پڑھے لکھے نہ ہوں، دوسری تیسری چوتھی جماعت پاس ہوں، پانچویں جماعت پاس ہو، لیکن اخلاق کے ہم ان کو بہت اچھا پاتے ہیں۔ معاشرے میں ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں، آپ بھی شاید ایسے لوگوں سے ملے ہوں، میں بھی ملا ہوں ایسے لوگوں سے، اور کچھ ایسے لوگوں کو بھی ہم جانتے ہیں جو بہت تعلیم یافتہ ہیں لیکن غرور و تکبر کی فیکٹریاں ہیں، طنز کی فیکٹریاں ہیں، سب کو اپنے سے نیچے سمجھتے ہیں، کسی سے تمیز سے، تہذیب سے بات نہیں کرتے۔ یہ ایسے لوگ جن کو پیسہ بہت مل گیا ہے، ان میں بھی یہ تہذیب اٹھ گئی ہے، تمیز اٹھ گئی ہے۔ شاید کھانا تو وہ چھری کانٹے سے کھاتے ہوں، لیکن ان کے اندر غرور و تکبر اتنا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن تمام چیزیں جو ہے اخلاق میں شامل ہوتی ہیں، اخلاق سے باہر کی چیز نہیں ہے۔ اخلاق کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف پرتپاک طریقے سے آپ نے کسی سے ہاتھ ملا لیا، یا آپ نے کسی کو آپ کہہ کے بات کر لیا۔ اخلاق جو ہے نا، ایک ظاہر اور باطن، اس میں دونوں چیزیں شامل ہیں۔ آپ نے اخلاق کو اندر سے اچھا کرنا ہے، باطن سے اچھا کرنا ہے، اندرونی طور سے تبدیلی لانی ہے۔ اخلاق دل کی صفائی کا کام ہے، دل کی صفائی کا کام ہے، تزکیۃ النفس کا کام ہے۔ جس کے نفس کا تزکیہ نہیں ہوا ہوتا نا، اس میں اخلاق بھی نہیں ہوتا۔ تو اخلاق جو ہے وہ تزکیۃ النفس میں ہی جڑ پکڑتا ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں جو ہم نے صوفیاء کی مجلس میں سیکھی ہے، کہ صوفی بد اخلاق نہیں ملے گا آپ کو۔ اگر وہ صوفی ہوگا تو بد اخلاق نہیں ہوگا، اگر بد اخلاق ہے تو صوفی نہیں ہے۔ کہ تصوف میں اخلاق بہت اہمیت رکھتا ہے۔ جہاں شریعت پر زور ہوتا ہے، شریعت کی روح پر زور ہوتا ہے، وہاں اخلاق پر زور ہوتا ہے۔ دیکھیں نا، جو بندہ خالق کے آگے عبادت کے اندر محنت نہیں کرتا، مخلوق جو خالق کی مخلوق ہے، جس کے اندر اس بندے کو رکھا گیا ہے، اس کا درد نہیں رکھتا، تو ایسا بندہ پھر بندہ نہیں ہے، اسفل سافلین تو ہے، احسن تقویم نہیں ہے۔ تو بہرحال اس روایت کو جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے، اہل بیت کی روایت ہے، اس پر بھی بہت لوگ بدک جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں سنتے ہی لوگ یہی ہیں کہ شاید پنجتن پاک ہی اہل بیت ہے، کیونکہ
لوگوں کے ہاں یہی رجحان ہوتا ہے. یاد رکھو کہ قرآن کی نص سے بیوی بھی اہل بیت میں شامل ہوتی ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں جب فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے کے لیے، تو ماں سوائے بیوی کے گھر میں اور کوئی تھا نہیں. اماں ہاجرہ اور اسماعیل علیہ السلام وہ لوگ تو مکے میں تھے، اور وہ مکہ میں تھے، اور یہاں پر ابراہیم علیہ السلام ہیں اور ان کی زوجہ سارہ ہیں. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ اہل بیت میں کیوں ہیں؟ کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام فراغ الی اہلی، وہ اپنے اہل کی طرف لوٹے، اور اہل میں اس وقت ماں سوائے بیوی کے کوئی تھا نہیں، کیونکہ بیٹے کی بشارت تو فرشتے دینے آئے تھے. تو اہل تو بیوی تو اہل میں آٹومیٹکلی شامل ہے، قرآن کی نص سے ثابت ہے، اس پر تو کوئی بحث کی ضرورت ہی نہیں. اور ایک سے زائد مقام پر قرآن نے اہل میں بیوی کو داخل کیا ہے. تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ روایت بیان کرتی ہیں، اہل بیت کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. اور یہ جو روایت ہے اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح، یہ درجہ صحیح کی روایت ہے. اور امام حاکم کہتے ہیں کہ درجہ صحیح کی روایت ہے. امام ترمذی نے اسے روایت کہاں کیا یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، کتاب الایمان میں روایت کیا، الایمان عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت روایت کیا ہے. اس میں باب قائم کیا ما جاء فی استکمال الایمان و زیادتہ و نقصانہ، کہ ایمان کے زیادہ اور نقصان ہونے کے باب میں اور اس کی تکمیل کے باب میں، حدیث 2612. علاوہ ازیں اس کو امام حاکم نے المستدرک میں حدیث 173 کے تحت روایت کیا ہے. اور امام حاکم کہتے ہیں روات ھذا الحدیث عن آخرہم ثقات علی شرط الشیخین، امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر اس کے تمام راوی ہیں. یاد رکھیں کہ مستدرک جو ہے وہ ایسی کتاب کو کہتے ہیں حدیث کی جس کے اندر شرائط جو ہے نا وہ کسی اور شیخ سے لی گئی ہوں. امام حاکم نے خود شرائط نہیں لکھی بلکہ دوسرے محدثین کی شرائط پر حدیث کو جمع کیا ہے. تو امام بخاری اور امام تو ایسی ہی کتاب کو مستدرک کہتے ہیں. تو امام بخاری اور امام مسلم دونوں کو کیا کہتے ہیں؟ شیخین کہتے ہیں. تو امام حاکم کیا کہتے ہیں؟ یہ حدیث جو ہے ان آخرہم، آخر تک جتنے بھی اس کے راوی ہیں وہ ثقہ درجے پر ہیں، اور ثقہ درجے پر ان کو جو میں نے گردانا ہے وہ اعلیٰ شرط شیخین، امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی شرائط پر وہ ثقہ درجے پر اترتے ہیں. گو کہ یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم نے بخاری شریف یا مسلم شریف میں جمع نہیں فرمائی. یاد رکھو درجہ صحیح کی روایات کی 7 کیٹیگریز ہوتی ہیں، ان میں سے ایک کیٹیگری یہ ہوتی ہے کہ حدیث درجہ صحیح پر ہو، اعلیٰ شرط شیخین امام بخاری اور امام مسلم کی شرائط پر درجہ صحیح پر اترتی ہو، لیکن انہوں نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نہیں لکھا. اچھا، اسی طرح امام احمد ابن حنبل نے اسے روایت کیا ہے، ایک سے زائد دفعہ روایت کیا، حدیث نمبر 2450 and 2421. اسی طرح اسے ابن ابی شیبہ نے المصنف میں روایت کیا ہے، حدیث 25319. اور امام بیہقی نے اسے شعب الایمان میں روایت کیا، حدیث 8719. تو یہ حدیث مبارکہ آج آپ سے ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہ تھی کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے اب ہم شوال میں داخل ہو گئے ہیں. آلموسٹ 10 days آف شوال جو ہے وہ گزر گئے ہیں. تو اب ہمیں اپنے اوپر نظر کر کے دیکھنی چاہیے کہ رمضان المبارک میں جو ہم نے اپنی اخلاق کی تربیت کی تھی، کیا ہمارے اخلاق کی تربیت وہیں کھڑی ہے یا گر گئی ہے، یا گرتوں سے گرتے تو نہیں ہو گئے ہیں. ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے اوپر بھی نظر کریں اور اپنے اخلاق پر خاص توجہ دیں. اور دیکھیں نا، اٹس آل اباؤٹ امپروونگ یور سیلف ٹل دا لاسٹ بریتھ، آخری سانس تک اپنے اندر تبدیلی لے کے آنا، اچھی تبدیلی لے کے آنا، تاکہ پتہ چلے کہ جناب تبدیلی آ گئی ہے. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا.